اب اس طریقے سے ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ گفت و شنید نہیں کر سکتے، اپنے پرابلم ان کے ساتھ اس طریقے سے ڈسکس نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت سے اب کوئی تعلق نہیں رہا؟ معاذ اللہ، جس طرح کے مرزا محمد علی اس کے فالوور اور وہابی زمانہ اس بات کے قائل ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت سے اب کوئی انٹریکشن نہیں ہے، تو میں مختصراً ایک مثال کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہم تشہد پڑھتے ہیں، تحیات پڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر 831 نمبر روایت اور بے شمار کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ السلام علیکہ ایھا النبی ہم پڑھتے ہیں ہر تشہد میں۔ تو جب ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ ایک تو ہے خود ساختہ نظریہ یہ کہ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ جی سرکار کو جو اللہ نے سلام بھیجا تھا معراج کی رات وہ حکایت مراد لے، تو یہ بھی خود ساختہ فیبریکیٹڈ نظریہ ہے، اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں انشائیہ طور پہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مخاطب کر کے ہم السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل صحیح بخاری کی ہی حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ ہم آپ پر سلام کیسے بھیجیں، ہمیں یہ بھی بتا دیجیے کہ آپ پر ہم درود کیسے بھیجیں۔ ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ ہم سلام کیسے بھیجیں، لیکن یا رسول اللہ یہ بھی بتا دیجیے ہم درود کیسے بھیجیں۔ تو صحیح بخاری میں روایت ہے حضور نے، اور بھی بے شمار کتب حدیث میں ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم آپ پر کیف یسلم علیک، ہم جان گئے کہ ہم آپ کو پر سلام کیسے پڑھیں، ہمیں یہ بتا دیجیے کہ آپ پر درود کیسے بھیجیں۔ تو سلام کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو بتایا وہ کیا تھا؟ السلام علیکہ ایھا النبی۔ تو لہذا اس سے پتہ چلا کہ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہم آپ پر سلام کیسے پڑھیں، ہمیں یہ بھی بتا دیجیے کہ آپ پر درود کیسے بھیجیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی تعلیم ارشاد فرمایا۔ اس سے پتہ چلا ہمیں سلام سرکار کو کرنا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، اور لہذا ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سلام کرنا ہے تو سلام کا جواب سرکار دیتے ہیں۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے، ما من احد یسلم، ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام، کہ جب بھی کوئی مسلمان مجھ پر سلام پڑھتا ہے اللہ میری روح کو میری طرف پلٹاتا ہے تو میں اس مسلمان کے سلام کا جواب دیتا ہوں، حتی ارد علیہ السلام۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنتے ہیں، ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں، اس سے پتہ چلا ہمارا سلام سرکار کو ملتا ہے، اور اب ہمارے سلام کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ اب اس پر پھر محدثین کرام کا کلام ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روح مبارکہ ہر گھڑی آپ کے جسم مبارک میں لٹائی جا رہی؟ تو اس کا کہتے ہیں کیونکہ ہر وقت سلام آپ پر بھیجا جا رہا ہے، تو اس کا جواب وہ دیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقلاً سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آپ کے جسم مبارک میں لٹا دی گئی ہے کہ آپ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اب اسی جگہ پھر دوسری بات، برزخی، مرزا محمد علی کا خود ساختہ نظریہ، برزخی زندگی، برزخی، یہ جو لفظ ہے برزخی، کسی حدیث میں دکھا دیں کہ یہ سرکار کی جو زندگی مبارکہ، انبیاء کی جو زندگی، نبی اللہ حی اللہ کے نبی زندہ ہے، یرزق ان کو رزق دیا جاتا ہے، یہ برزخی زندگی ہے۔ یہ کس جگہ سے نظریہ آپ نے گھڑا ہے؟ یہ کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ ان کی زندگی برزخی زندگی؟ یہ استدلال ہے آپ کا، تو آپ کا استدلال غلط ہو سکتا ہے جس طرح باقی علماء کے استدلال آپ غلط ثابت کرتے ہیں۔ تو استدلال اس وجہ سے غلط ہے کہ احادیث مبارکہ میں جس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے وہ سمجھنے کی بات ہے۔ کہ ابو داؤد شریف میں اور متعدد حدیثوں میں کیا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن سلام پڑھا، درود شریف پڑھا کرو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ تب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب دنیا سے تشریف لے جائیں گے اور آپ مٹی میں تشریف لے جائیں گے، بتائیے اس وقت کیسے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ حرم اللہ علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے نبیوں کے جسموں کا کھانا مٹی پر حرام کر دیا ہے۔ اور باقی حدیثوں کی کتاب میں کیا ہے، ابن ماجہ وغیرہ میں، فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہے، اور ایک روایت میں یرزقو کا لفظ بھی ہے۔ تو لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس عرض درود کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کے جسم مبارک پر ہے، کیونکہ اس کا سیاق و سباق کیا ہے؟ سیاق و سباق اس کا یہ ہے، یعنی ما سبق اور ما بعد کلام بتا رہا ہے کہ اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی درود بھیجنا ہے، کیونکہ صحابہ پوچھ رہے ہیں
کیف جب آپ ارنتینی آپ یا رسول اللہ جب آپ مٹی میں تشریف لے جائیں گے اس وقت درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا؟ برزخی زندگی کا تو صحابہ بھی جانتے تھے کہ وہاں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، جب روح جہاں ہوگی وہاں پر سلام پیش کر دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو لہذا یہ مرزا محمد علی کا خود ساختہ نظریہ کہ برزخی زندگی ہے، جنت میں زندگی ہے، دنیا میں سے کوئی تعلق نہیں، یہ انتہائی غلط ہے، عین قرآن و حدیث کے مخالف ہے۔ اور دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن انبیاء کا، میں نے پچھلی کئی ویڈیو کے اندر یہ باتیں ساری کی ہیں، بہت ساری ان میں سے باتیں کی ہیں، حوالے بھی دیے ہیں مسلم شریف کی حدیث کو میں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں سرکار کا فرمان ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمان ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمان ہے، جو ابھی تک جن کی روح قبض نہیں ہوئی ان کے بارے میں فرمان ہے کہ میں نے ان کو کھڑے نماز پڑھے دیکھا، قائمن قائمن۔ اب اس قیام سے مراد برزخی قیام ہے۔ اگر آپ برزخی قیام اس کا دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ کو دلیل لانی پڑے گی برزخی قیام کو ثابت کرنے کی، وگرنہ روح کا قیام اور قوس کا مطلب ہی کوئی نہیں، وہ جسم لطیف ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو ابھی تک موت کی کیفیت ہی نہیں آئی، تو لہذا عیسیٰ علیہ السلام کا کھڑے ہو کر نماز پڑھنا سرکار نے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کا دیکھا، تو یقین سے مراد حقیقی زندگی یعنی جسمانی زندگی کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اور اگر وہ روحانی زندگی، تو روحانی زندگی میں تو بہت سارے اور لوگوں کے بارے میں نماز پڑھنے کی باتیں ہیں۔ تو لہذا یہ مرزا محمد علی کا خود ساختہ نظریہ ہے کہ انبیاء کا اپنے امتوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بالکل تعلق ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو معراج کی رات نماز پڑھی، وہاں کہیں ذکر نہیں کہ ان کی برزخی زندگی تھی، وہ برزخی طور پر حاضر ہوئے تھے، ان کی روحیں آئی تھی، جسم نہیں آئے تھے۔ ہاں، دیکھنے کے، ویزیبل ہونے کے اصول مختلف ہو سکتے ہیں، ہمارے سننے کے اصول مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہماری بات کو سنتے ہیں، جواب ارشاد فرماتے ہیں، لیکن اس کے جواب سننے کے لیے کیا کچھ چاہیے، انشاءاللہ میں کسی ویڈیو میں اس کی تفصیل وضاحت کروں گا۔ اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔